السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: انما العلم بالتعلم. گرامی قدر سامعین، ہم نے اس اجتماع کو، جو تربیت اور تعلیم کا اجتماع ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی ایک نئی ترتیب اور تنظیم کی ہے کہ خیموں میں جانے کا اور کچھ وقت گزارنے کا بندوبست کیا ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی اور اس سے ہم کتنا استفادہ کر چکے ہیں، اور اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے اس کے ازالے کی شکل کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ موٹی موٹی چیزیں جو عمل کے متعلق ہیں وہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. لیکن اپنے نوجوان طلباء سے اور منتظمین سے یہ عرض کر کے کہ جتنے بھی بھائی اور بزرگ باہر پھر رہے ہیں تو بڑے پیار کے ساتھ اور احترام اور بہت ہی ان کے اکرام کے ساتھ ان کو مسجد میں لائیں، مسجد میں بٹھائیں، تاکہ کچھ عمل کی چیزیں بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ سکیں. میری دوبارہ اپنے طلباء سے اور منتظمین اور مشرفین جو ہمارے حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ باہر پھرنے والے اور سڑکوں پہ کھڑے ہونے والے، میں بہت سے حضرات کو دیکھ رہا ہوں ویسے ہی کھڑے ہیں، اور خیموں کا بندوبست بھی اسی لیے کیا تھا کہ یہ ایک اجتماع میلہ نہ بنے اور صرف آنے جانے کا رش نہ ہو، بلکہ جتنے بھی آئیں وہ کچھ نہ کچھ لے کر سیکھ کر جائیں. میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں. ہم نے یہ اس طرح کا بندوبست اس لیے کیا تھا کہ بہت بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ نعرہ بازی بھی ہوتی ہے اور اس کا ماحول بھی بڑا جذباتی ہوتا ہے. لیکن اگر وہاں شریک ہونے والے 2-2 4-4 گھنٹے بیٹھنے والوں کو بعد میں پوچھا جائے کہ آپ نے حاصل کیا کیا ہے، آپ کو ملا کیا ہے، تو ان کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں اور اس سوال کا جواب نہیں ہوتا. اس لیے ہم نے تمام شرکائے کرام کے بارے میں یہ ترتیب دیا کہ وہ خیموں میں آئیں اور خیموں میں بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعارف بھی ہوگا، ان کے حالات کا پتہ بھی چلے گا. اس تعارف سے آپس میں محبت اور الفت بھی پیدا ہوگی. آپ جانتے ہیں کسی مسلمان کے ساتھ اللہ کے لیے محبت یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 7 आदमियों के बारे में फरमाया कि जब क़यामत के दिन कोई साया नहीं होगा तो अल्लाह अज़्ज़ल जलाल उनको अपने अर्श अज़ीम का साया अता फरमाएंगे। वो कौन हैं? रजुलान तहाब्बा फिल्लाह, कि जो 2 मुसलमान भाई आपस में सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। तो हमने खैमों का बंदोबस्त इसलिए किया कि आप हजरात वहाँ आएँ, एक दूसरे से तारुफ हो जाए, आपस में क़ुर्बत पैदा हो और मोहब्बत में इजाफ़ा हो, और क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श अज़ीम का साया वो हमें नसीब हो। दूसरा मकसद ये था कि अगर खैमों में तक़सीम करके थोड़े थोड़े अफराद को वहाँ लिया जाए तो उनसे नमाज सुनने सुनाने, नमाज का तरीक़ा सीखने सिखाने, वुज़ू का तरीक़ा सीखने सिखाने, खाने और पीने का तरीक़ा जो मसनून है वो सीखने सिखाने का मौका मिले, ताकि जब आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं तो आपको पता हो कि हमने ये 2 दिन, ये हमने 24 घंटे बल्कि 36 घंटे वो हमने ऐसे माहौल में गुजारे हैं जो बहुत ही शफ़क़त और मोहब्बत का माहौल था। ऐसे माहौल में गुजारे हैं कि जिनमें हमारी सोहबत उलमा के साथ थी और हम उलमा से कुछ सीख कर आए हैं, और अमली ज़िंदगी अपनी बनाने की और बदलने की आप कोशिश करेंगे। घरों में जाकर आप अपने घर में भी सिखाएंगे कि खाने और पीने का मसनून तरीक़ा और मसनून दुआएं कौन सी हैं। मस्जिद में आने और जाने का मसनून तरीक़ा और दुआएं कौन सी हैं, और जो हम हर दिन कम अज़ कम 5 फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ते हैं, वो नमाज जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, पढ़ी और पढ़कर दिखाई और अपने सहाबा को सिखाई, वो नमाज कैसी थी, ये अमली तरबियत और ट्रेनिंग के लिए हमने खैमों का बंदोबस्त किया था। लेकिन कुछ गर्मी की वजह से, गर्मी की शिद्दत थी और हमें इस चीज़ का एहसास था, लेकिन बाज़ असबाब की वजह से ये इज्तिमा लेट होता गया। हम इंशाअल्लाह आपसे वादा करते हैं कि दोबारा ये जब इज्तिमा होगा और जल्दी होगा अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, तो वो ऐसे मौसम में इसका इंतखाब किया जाएगा कि जो मौसम आप हजरात के लिए परेशानी का बायस न बने। और इसी तरह रात को कुछ तेज़ हवा की वजह से भी कुछ थोड़ी सी आप हजरात को परेशानी आई होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो मरकज़ी बयानात हैं मस्जिद के अंदर, अगर आप भाई इनको गौर से सुने और जो सुने हैं उनको महफूज करने की कोशिश करें। वैसे हमारा प्रोग्राम तो यह था कि हर खैमे में जाने वालों के पास एक कलम और पेंसिल होगी, और जो मरकज़ी बयानात हैं इनको सारे भाई आकर नोट करेंगे, और फिर खैमों में जाकर जो खैमे का मुशरिफ होगा वो तमाम हजरात से पूछेगा कि ये मरकज़ी बयान जो मस्जिद में आप सुनकर आए हैं इसके बड़े बड़े नुक्ते क्या थे, ताकि ये चीज़ें भी महफूज हो जाएं। बहरहाल इसका बंदोबस्त कुछ हुआ है और कुछ हालात की वजह से उसमें कुछ कमी रही है। इंशाअल्लाह आइंदा इसी तरतीब से इज्तिमा हुआ करेंगे अल्लाह के फजल व करम से। अल्लाह ताला हमारे मोहतरम कारी सुहैब अहमद साहब जिन्होंने इसके बारे में बहुत मेहनत की है, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत फरमाए और इनके इल्म अमल में अल्लाह अज़्ज़ल जलाल बरकत फरमाए। आदमी जब कोई पहला प्रोग्राम करता है तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं। इंशाअल्लाह आइंदा से हर खैमे में
हर आने वाले को कागज़ और कलम भी मिलेगा और मरकज़ी इज्तिमाआत का खुलासा वहाँ जाकर बतलाना ये हर एक की अल्लाह के फजल से ज़िम्मेदारी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ला तकूनु अक़मा अल क़ौल कि ऐ मेरे साहबा तुम बात की कुप्पियाँ ना बनो। कौल की कुप्पियाँ, एक होती है तेल की कुप्पी, तेल है और आपने किसी बोतल से या किसी बड़े ड्रम से आपने बोतल में डालना है, तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं जी? एक कुप्पी होती है, कीफ उसे कहते हैं, वो आप इस्तेमाल करते हैं। ऊपर से आप डालते हैं और नीचे से वो निकलता जाता है। ये तो तेल की कुप्पी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बात की कुप्पियाँ ना बने, कौल और कलाम की कुप्पियाँ ना बनो। कैसे? कि एक तरफ से बात सुनते जाएं और दूसरे कान से बात वो निकलती जाए और कुप्पी वो फिर खाली की खाली हो जाए। मैं ये समझता हूँ कल से जितने मुफीद और मुअस्सिर दुरूस आपने सुने मेरे दर्स के अलावा, बाकी जो उलमाए किराम के आपने दर्स सुने और मोहतरम हज़रत कारी साहब के 2 दर्स आपने सुने, और भी हमारे जो उलमा थे, कुछ हमारे बेटे शागिर्द थे, कुछ बुजुर्ग थे। हकीकत है कि अगर आप उनको याद ही रख लें, सिर्फ सुभान अल्लाह कहने की बजाय और सिर्फ एक खुशी के इजहार की बजाय अगर उनको आप अपने दिलो दिमाग में महफूज कर लें, तो वो आपकी ज़िंदगी का मनहज और जन्नत में जाने का वाज़ेह रास्ता है, वाज़ेह रास्ता है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ज़ुल जलाल इस इज्तिमा को मुबारक बनाए और जो प्रोग्राम रहता है उसमें भी आप हजरात ये कोशिश करें कि जो कुछ सुन रहे हैं उसको याद रखने की कोशिश करें, नोट करने की कोशिश करें। हकीकत ये है कि जो कुछ उलमा यहाँ बयान कर रहे हैं, आदमी कई कई साल तक मुताला करता रहे, उतना कुछ वो हासिल नहीं कर सकता किताबों से जो एक तकरीर और एक दर्स में उलमा के खिताब से हासिल कर सकता है। उलमा की सोहबत का यही फैज़ होता है और यही फ़ायदा होता है कि इंसान का दिल और सीना वो खुल जाता है और उसको रास्ता मिल जाता है। मेरे भाइयों, अमली तरबियत के हवाले से मैं कुछ बातें अर्ज़ करता हूँ ताकि आपको याद भी रहें। जब आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए हैं सुबह, तो मोहतरम हज़रत कारी साहब ने ये ऐलान भी किया था कि आप बावुज़ू होकर मस्जिद में आएँ और 2 रकत तहियतुल मस्जिद पढ़ कर बैठें। शायद आपने अफरा तफरी में ये ऐलान गौर से सुना हो और इस पर अमल भी किया हो। दोबारा मैं वो हदीस दोहरा देता हूँ और ये अपनी ज़िंदगी का अमल बना लें, ये सबक लेकर जाएं कि आप जब भी अपने मोहल्ले में, अपने अपने इलाके में जहाँ भी जाएंगे, अगर आप नमाज के वक्त के अलावा मस्जिद में कहीं जा रहे हैं, खा वो सुबह का वक्त हो, असर के बाद का वक्त हो, मगरिब की नमाज के बाद का वक्त हो, या रात का कोई वक्त हो, फजर की नमाज के बाद का वक्त हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इज़ा दखला अहदुकुमुल मस्जिद, जब भी तुम में से कोई आदमी मस्जिद में दाखिल हो, फला यजलिस हत्ता युसल्ली रकातैन, तो वो बैठे नहीं जब तक 2 रकत अदा ना कर ले। ये बुजुर्ग सुन रहे हैं जी, ज़रा सुन रहे हैं। और एक इधर आप भी सुन रहे हैं, हजरत मोहतरम बाबा जी सुन रहे हैं।
میرے خیال میں سارے سن رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں آؤ لا یجلس تو بیٹھو نہیں حتی یصلی رکعتین جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لو. لیکن اگر نماز کا وقت ہے اور آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو جب آپ سنتیں پڑھیں گے یا فرض پڑھیں گے تو ان سنتوں اور فرضوں کے ساتھ ہی یہ تحیۃ المسجد کا حکم ادا ہو جائے گا. اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے اگر کسی کو دیکھتے کہ وہ آ کر بیٹھ گیا ہے تاکہ خطبہ سننے میں خلل پیدا نہ ہو. خطبہ سننا فرض ہے، خاموش ہونا فرض ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا جاء احدکم یوم الجمعہ والامام یخطب فلیصلی رکعتین خفیفتین، کہ جب امام خطبہ بھی دے رہا ہو اس وقت کوئی شخص مسجد میں آتا ہے تو وہ 2 ہلکی ہلکی رکعتیں ضرور پڑھ لے. 2 رکعتوں کے بغیر وہ بیٹھ نہیں سکتا، اور یہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعت ہیں. آپ بھائی مسجد میں تشریف لائے، کیا آپ نے سیکھا ہے کہ مسجد یہ کیسا یہ مقام ہے اور اس کا احترام کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کی نسبت ہے. ہم اپنے اپنے گھروں اور مکانوں کو اپنا گھر کہتے ہیں، اور یہ جو ٹکڑا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا گھر ہے. کیوں جی؟ بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر میں آنے کے تقاضے بہت ہیں، لیکن میں صرف ایک عرض کر دیتا ہوں کہ ایک تو آپ باوضو ہو کر آئے تھے اور بیٹھنے سے پہلے آپ نے 2 رکعت پڑھی. یہ مسجد کا اللہ کے گھر کا حق ہے. اور دوسرا حق کیا تھا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو آپ کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ میں اللہ کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، اور داخل ہوتے ہوئے میں نے کیا پڑھنا ہے. اگر ہمارے خیموں میں پورے نظم کے ساتھ تربیت جاری رہتی تو اس میں آپ کو یہ سکھایا اور پڑھایا جاتا کہ جب آپ نے مسجد میں جانا ہے تو آپ نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ دعا آپ کو یاد ہوگی. جن بھائیوں کو یاد نہیں ہے وہ کر لیں. اور خصوصاً یہ جو الفاظ ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس دعا کے بارے میں امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مسجد میں داخل ہونے والے پر فرض ہے، واجب ہے کہ وہ اس دعا کو پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا، آرڈر دیا. اور آپ کا آرڈر اور حکم وہ فرضیت اور وجوب کے لیے ہوتا ہے. چنانچہ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک واذا خرج فلیقل اللہم انی اسألک من فضلک. یہ حدیث کے الفاظ آپ سنیں، اور اس میں میرے سمیت ہماری اکثریت شاید اس حدیث کی اہمیت کو جانتی نہ ہو. شاید اس حدیث کی اہمیت کو 80-95% لوگ ہم نہ جانتے ہوں کہ اس دعا کو پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آرڈر ہے، اور جو آپ کا آرڈر ہو وہ امت کے اوپر اس کو ادا کرنا فرض ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی بھی مسجد میں داخل ہو فلیقل،
تو وہ یہ الفاظ کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ آپ یاد کر لیں گے بھائیو. یہ تو چھوٹی سی دعا ہے اور 2-3 الفاظ ہیں. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہ تیرے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور میری جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دے. یہ دعا کر کے آپ داخل ہوں. وَإِذَا خَرَجْ، اور جب نکلے تو پھر بھی حکم اور آرڈر ہے فَلْيَقُلْ اللہم انی اسألک من فضلک. اے اللہ میں تیرے فضل کا محتاج ہوں اور تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ ضرور آگے سے اپنی یہ روٹین بنائیں گے. یہ بھائی اگر کوئی ارد گرد، ویسے ہمارے کئی جو خطباء ہیں نا، وہ ساتھیوں کو جگانے کے لیے یہ کہا کرتے ہیں کہ جس کو نیند آئے نا یا تھوڑا سا سونے لگے تو اس کی جیب کو ہاتھ لگاؤ. میں یہ نہیں کہتا تاکہ یہ عادت نہ پڑ جائے. تو آپ ماشاءاللہ سارے ساتھی جو ہیں یہ ذرا ارد گرد دیکھ لیا کریں نا. ہم تو دعائیں سکھا رہے ہیں. ویسے وہ ہمارے قاری تاج صاحب کے شعروں پر تو شاید کسی کو نیند نہ آتی ہو اور ہمارا بس ایسے ہی، لیکن یہ ہمارا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. ان کے احترام کا یہ تقاضا ہے کہ ہم تن گوش ہو کر، کان کھڑے کر کے، پوری توجہ کر کے، دل ادھر لگا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنیں. مسجد میں آنے اور جانے اور مسجد کے اندر جو یہ ادب ہے تحیت المسجد کا، یہ آپ نے سن لیا. دایاں پاؤں پہلے مسجد میں داخل کرنا، یہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے. اور آپ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ صرف یاد دہانی کے لیے سنت ہے کہ مسجد میں داخل ہوں تو دایاں پاؤں مسجد کے اندر پہلے رکھیں اور جب مسجد سے نکلیں تو بایاں پاؤں پہلے رکھیں. ان آداب کو سامنے رکھ کر آپ مسجد میں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ اللہ کی رحمت اور فضل سے جھولیاں بھر کر جائیں. آئیے اب ہم تھوڑی سی باتیں، محترم قاری صاحب نے اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے اور زادہ اللہ علما وعملا وشرفا وسلمہ وبارک فیہ، فرمایا تھا کہ اگر کچھ چیزیں ضروری مسائل جو رات دن ہمیں پیش آتے ہیں وہ بھی کچھ ذکر کر دیے جائیں نماز اور وضو کے بارے میں، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، نماز کو سیکھنا، نماز کو سنت کے مطابق بنانا، یہ عقیدے کی صحت اور توحید کے بعد سب سے پہلا فرض ہے کہ ہمیں نماز کیسی پڑھنی چاہیے. ایک نماز ایسی ہوتی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ شخص نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو یہ سب چوروں سے بدترین چور ہوتا ہے، حالانکہ اس نے نماز پڑھی ہوتی ہے. اس نے نماز پڑھی ہوتی ہے. ایک شخص نماز پڑھتا ہے، نماز سے فارغ ہوتا ہے تو صحابی رسول کہتے ہیں، اور ایک مرفوع حدیث بھی ہے، لو مت علی ھذا مت علی غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ایسے ہی نماز کے طریقے پر مر گئے تو آپ کی موت دین محمد پر نہیں ہوگی اور ملت رسول پر نہیں ہوگی، سنت رسول پر آپ کی موت نہیں ہوگی، پتہ نہیں یہودیت اور عیسائیت کے اوپر آپ کی موت ہوگی. اس لیے نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا، وضو کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، یہ ہمارے اوپر بہت بڑا فرض ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو شخص اسلام لاتا، مسلمان ہوتا، فَأَوَّلُ مَا يُعَلِّمُهُ، تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا سکھاتے تھے؟ وضو کا طریقہ سکھاتے اور نماز کا طریقہ سکھاتے. اس لیے وضو کرتے ہوئے آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مسواک کریں گے. آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ
تھوڑے سے تھوڑا پانی استعمال کریں گے. آپ پر فرض ہے, ہمارے اوپر فرض ہے کہ وضو سے پہلے نیت کریں گے انما الاعمال بالنیات. اور میں ایک بات اور آپ کے ذہنوں سے نکال دینا چاہتا ہوں. اگر کوئی بھائی مجھے یہ بتائے کہ وضو کے فرض کتنے ہیں تاکہ میں پھر جلدی سے وضو کا طریقہ آپ بھائیوں کو بتلا دوں. وضو کے فرض کتنے ہیں؟ آپ کھڑے ہو جائیں, بتائیں. ہاں, یہ آپ نے عزیز سے سنا. آپ کہیں باہر سے آئے ہیں کہ یہاں پڑھتے ہیں؟ اچھا, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. کوئی ادھر سے بتائیں گے ساتھی؟ ہاں جی, اچھا جی, ٹھیک, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بس اچھا جی, اچھا جی. ایک صرف آواز ادھر سے آ جائے. وضو کے کتنے فرض ہیں؟ اچھا, 4 فرض ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ, اچھا یہ 3 فرض ہو گئے ادھر. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی ہم چاہتے تھے کہ یہ اجتماع جب آپ یہاں سے جائیں تو کچھ لے کر جائیں, کچھ لے کر جائیں. اور یہ جو بات ہمارے بعض بھائیوں نے کی ہے اور ایک خان صاحب نے بڑے غصے سے کی ہے کہ وضو کے 4 ہی فرض ہیں, یہ جتنے انہوں نے اس کو شہرت اور مضبوطی سے کیا ہے یہ اتنی ہی غلط ہے. یہ 100% سے بھی زیادہ غلط ہے. وضو کے صرف 4 فرض نہیں ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, نیت کرنا اگر یہ فرض نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہوتا ہے. اگر نیت وضو کے لیے فرض نہیں ہے تو اور کون سا بڑا فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو میں ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو. خلل حکم دیا. اب حکم آپ کا فرض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انگلیوں کا خلال کرنا بھی فرض ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ. جو وضو میں بسم اللہ نہیں کہتا اس کا وضو ہی نہیں ہے. تو فرض کسے کہتے ہیں بھائی؟ اگر بسم اللہ نہ کہنے سے وضو ہی نہ ہو. بلکہ ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ کہو. اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ باب قائم کیا, باب وجوب التسمیہ, کہ بسم اللہ کہنا واجب اور فرض ہے. تو یہ جو بات مشہور ہو چکی ہے نا کہ 4 فرض ہیں, یہ بات بالکل غلط ہے, باطل ہے. اور اس کو آپ ذہن سے نکال دیں. کتنے فرض ہیں یہ پہچاننے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں, لیکن آپ سنتے جائیں تو شاید آپ شمار بھی کر سکتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں فرض ہیں. ایسے وضو کرنا جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, وہ پورے کا پورا طریقہ ہمارے اوپر ضروری ہے. تو آئیے, نیت کرنا پہلے یہ فرض ہے, اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا. اور بسم اللہ کہنا یہ فرض ہے, اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا. اور پھر تھوڑا پانی استعمال کریں. اور پانی ایک چلو میں لے کر ہمارے حضرت حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمہ اللہ وغفر لہ ورفع درجاتہ, وہ اپنے ساتھ نکلنے والوں کو ٹوٹیوں پہ بٹھا کر عملاً وضو کا طریقہ سکھایا کرتے تھے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ایک چلو پانی لے لیتے اور دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی بند کر دیتے.
ताकि ये पानी ज़ाया ना होता रहे। पानी लेकर आप अपने दूसरे हाथ पर डालकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा धोएं और फिर दाएं हाथ में पानी लेकर आप आधा मुंह में डालकर कुली करें और आधा नाक में डालकर नाक में चढ़ाकर आप नाक की सफाई करें। इस्तिंशाक और इस्तिंसार उसे कहते हैं। याद रखें, कुली करना फ़र्ज़ है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया, इज़ा तवज़्ज़अता फमज़मिज़, कि जब तुम वुज़ू करो तो कुली करो। और कुली किसे कहते हैं कि पानी मुंह में डालकर उसको हिलाना, उसको हरकत देना, तहरीकुल माए फिल फम, इसको कुली कहते हैं। और नाक में पानी चढ़ाना फ़र्ज़ है या नाक को लगाना फ़र्ज़ है? क्या जी? अच्छा, चढ़ाना। ये बात आप गौर से सुन रहे हैं कि वुज़ू में नाक को पानी लगाने से वुज़ू नहीं होता। नाक को पानी लगाने से वुज़ू नहीं होता। कैसे वुज़ू होता है कि नाक में पानी चढ़ाएं, और चढ़ाएंगे कैसे? सांस से खींचकर, पानी लगाकर सांस से ऊपर खींचें, इसको इस्तिंशाक कहते हैं। और इसमें मुबालगा करें, नाक में पानी चढ़ाना भी फ़र्ज़ और चढ़ाने में मुबालगा करना भी फ़र्ज़। इसकी दलील क्या है? ये चीज़ें आपको अहले हदीस उलमा से मिलेंगी और कहीं से नहीं मिलेंगी। सारी दुनिया की मसाजिद के चक्कर लगा लें और सारी उम्र आप चिल्ले लगा लें, आपको ये हदीस की लज्जत और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वो अगर आपको मिलेगी, ये अल्लाह के फजल करम से अहले हदीस से मिलेगी और अहले हदीस उलमा से मिलेगी। नाक में पानी चढ़ाना भी फ़र्ज़ और इस चढ़ाने में मुबालगा करना भी फ़र्ज़। और दलील क्या है? दलील ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व बालिग फिल इस्तिंशाक इल्ला अन तकूना साइमा, कि नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करो, जोर लगाओ, इल्ला अन तकूना साइमा, हाँ अगर रोज़ा रखा हुआ है तो फिर मुबालगा ना करो, पानी ज़रूर चढ़ाओ। रोज़े की हालत में मुबालगे से मना किया, लेकिन पानी चढ़ाना इसको फिर भी फ़र्ज़ करार दिया। और फिर नाक को साफ करना, पानी लेकर आप पूरे चेहरे को धोएं, अच्छी तरह पूरे चेहरे को गीला करें, ये सर के बालों से शुरू लेकर और ये जो कंडी है नीचे इस तक और ये कानों तक, ये पूरे चेहरे को आप धोएं। ये भी वुज़ू में फ़र्ज़ है। और जब अल्लाह ज़ुल जलाल दाढ़ी उगा दे, ये दाढ़ी के मौजू पर हमारे मोहतरम हज़रत कारी साहब ने एक किताब लिखी है, बड़ी खूबसूरत है, वो आप ज़रूर पढ़ें। कारी साहब मुफ्त तक़सीम नहीं करेंगे, तो आप लेकर पढ़ लें कि दाढ़ी एक मर्द को रखनी चाहिए और ये कितना बड़ा फ़र्ज़ है और इसकी कितनी अहमियत है। मर्द और औरत, आप तो सारे मर्द बैठे हैं ना, मर्द है ना? अच्छा, माशाअल्लाह। तो इसकी क्या अहमियत है, ये इस वक्त मेरा मौजू नहीं है। अल्लाह ज़ुल जलाल हमें अपने चेहरों पर सुन्नत रसूल सजाने की तौफीक अता फरमा दे, तौफीक अता फरमा दे। मेरे भाइयों, अगर कोई शख्स ज़िंदगी में एक कबीरा गुनाह कर ले तो उसको चाहिए कि मरने से पहले पहले अल्लाह से मुआफ़ी मांग ले। और जो शख्स हर रोज़ दाढ़ी मूंढता है वो हर रोज़ अल्लाह की लानत और कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होता है। अगर वो अपनी ज़िंदगी का हिसाब लगाए कि उसने ज़िंदगी में कितनी दफ़ा ऐसा काम किया जिस पर अल्लाह की फटकार है, ऐसा काम किया जो कबीरा गुनाह है, अगर वो इसको शुमार कर ले
اور تھوڑا سا سوچ لے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو انشاءاللہ وہ مرد بننے کی وہ کوشش کرے گا۔ بہرحال جب اللہ داڑھی اگا دے تو پھر پانی لے کر داڑھی کے نیچے ایک چلو ڈال لیں اور اچھی طرح داڑھی کا خلال کریں۔ داڑھی کا خلال کرنا بھی وضو میں فرض ہے۔ امرنی ربی بتخلیل اللحیہ، مجھے میرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی کا خلال کروں۔ اب یہ حکم ہے نا، جو پیغمبر کے لیے حکم ہے وہ ہمارے لیے بھی حکم ہے، تو یہ بھی داڑھی کا خلال بھی فرض ہے۔ پھر آپ دایاں ہاتھ اچھی طرح یہ کونی تک دھوئیں اور ہاتھوں کا انگلیوں کا خلال بھی کریں، انگلیوں کا خلال یہ بھی فرض ہے۔ پھر اسی طرح بایاں بازو دھوئیں اور پھر دونوں ہاتھوں کو گیلا کر کے پھر آپ اپنے سر کا مسح کریں، یہ بھی فرض ہے۔ اور پورے سر کا مسح آپ یہ کوشش کریں، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، یہاں سے آپ شروع کریں اور گدی تک لے جائیں اور پھر اس کو واپس لا کر آپ یہاں چھوڑیں۔ اور کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہے۔ تو پھر دونوں انگلیاں دائیں اور بائیں ہاتھ کی کان میں داخل کر کے سارے اس کے پردوں میں اچھی طرح گھما کر اور اس انگوٹھے کو کان کے اوپر سے یعنی پیچھے والا حصہ یہ بھی آپ پورے کا پورا صاف کر کے کن پٹی تک لے آئیں۔ یہ سر کا مسح ہے۔ اور پھر پاؤں کو دھوئیں، پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کریں، پانی کم استعمال کریں، شروع میں صرف بسم اللہ پڑھیں، آخر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کی کچھ چیزیں بیان کر دوں یا ٹائم؟ لا باقی ساعة ان شاء اللہ، باقی ساعة۔ اچھا، یہ آپ ایسا کریں، جو کسی نے سوالات کرنے ہیں وہ بعد میں کر لیں، لکھ لیں، تو وہ جلدی جلدی جو ہے نا وہ میں کچھ نماز کی ضروری باتیں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ جو باہر بیٹھ کر وہ سن رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نظم و ضبط کو جن حضرات کی ڈیوٹی ہے وہ ان ساتھیوں کو یہاں مسجد میں وہ کیوں نہیں آ رہے؟ مانتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر میں اگر 5 منٹ آپ مجھے دے دیں تو آپ دیکھیں انشاءاللہ ہم ان سے منت نکالیں گے اور وہ مان جائیں گے۔ اور اگر ویسے اتنا ہی کافی ہے۔ اچھا، مانتے نہیں۔ نماز کے بارے میں جب آپ نے کھڑا ہونا ہے تو سب سے پہلے اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ جہاں آپ کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو آگے والی دیوار یا سترہ آپ سے کتنا دور ہے، آپ دیوار سے کتنا پیچھے کھڑے ہیں یا سترے سے آپ کتنے فاصلے پر کھڑے ہیں، یہ سب سے پہلا فرض ہے نماز شروع کرنے سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تصلی الا الی سترہ، کہ سترے کے بغیر نماز نہ پڑھو۔ آپ کا یہ ارشاد ہے کہ سترے کے قریب ہو کر نماز پڑھو، اور آپ کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ آپ کے درمیان اور سترے کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں اور آگے دیوار یا جو بھی سترہ ہے یا ستون ہے، سجدے اور ستون کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہونا چاہیے ممر شاتن، کہ جس سے ایک بکری گزر سکے۔ اگر کوئی آدمی درمیان مسجد میں آ کر اور پہلی یہ دیوار سے یا پہلی صف سے پیچھے ہٹ کر بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔
مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بلوغ المرام سے لے کر حدیث کی آخری کتاب صحیح بخاری تک ہمارے تمام مدارس میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر باب السترہ کا عنوان قائم کر کے اس کے احکامات اور اس کا طریقہ نہ بتلایا گیا ہو۔ لیکن چونکہ ہماری اور بدعملیوں اور غفلتوں میں ایک یہ مسئلہ بھی غفلت کا شکار ہے کہ ہمیں دیوار کے قریب ہو کر نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ صحیح بخاری میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، یہ صحیح بخاری میں ہے، اور کہاں تھے؟ مکہ میں۔ کہاں تھے؟ بیت اللہ میں۔ آپ جب بھائی عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی یہاں آگے سے گزرنے میں اور یہ اس کا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے سے گزر سکتے ہیں، سترے کے اہتمام کا بیت اللہ یا مسجد نبوی میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ بات 100% غلط ہے۔ بیت اللہ کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دیوار سے دور ہو کر ایک سائیڈ پر پیچھے ہو کر، بالکل دیوار کے پیچھے نہیں، ستون کے پیچھے نہیں، وہ بغیر آگے سترے کے نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ ہمارے بزرگ اور بھائی اور علماء کرام اور مدرسین اس واقعے کو سن لیں، جو یہ کہتے ہیں جی مسجد میں کیا ضرورت ہے، مسجد میں کیا ضرورت ہے، جہاں بھی نماز پڑھ لیں گے ٹھیک ہے۔ یہ ہماری بات ہے، لیکن صحابہ کرام نے کیا سمجھا؟ مسجد کے اندر ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سترے کے مسائل بیان کیے تھے، اور صحابہ نے سمجھا کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ستون سے کچھ دور ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس آدمی کو دھکیلا، نماز پڑھتے ہوئے دھکیلا اور ستون کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ آپ صرف ان لوگوں کو تو دھکیل کر سترے کے قریب کریں جو آپ کے ساتھی ہوں، حدیث کو سمجھتے ہوں، آپ کو بھی سمجھتے ہوں کہ آپ ان کی صحیح رہنمائی کر رہے ہیں، لیکن کسی ایسے آدمی کو آپ دھکیل کر سترے کے پیچھے اور قریب نہ کر دیں کہ جو دوبارہ مسجد میں آنے کا نام ہی نہ لے۔ یہ اس بات کو آپ سمجھ جائیں گے بھائی، یہ فرق تو آپ سمجھیں گے نا۔ کئی ہمارے بابے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سنت ہے، اس کو بھی دھکیل لیں گے، اور جب وہ سنت کو قائم کرتے کرتے دھکیلتے دھکیلتے اس کو نماز سے باغی بنا دیں گے تو اس کا جرم اور گناہ بھی انہی کے سر پہ ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ عز وجل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت کی عظمت سے نوازا ہوا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ حرف آخر ہے، وہ فیصلہ کن ہے، اس لیے ان چیزوں پر عمل کرنا اور کروانا اپنے ان ساتھیوں میں کہ جن کا ذہن پہلے مثبت ہے، صاف ہے، آپ ان کے ذریعے اس سنت پر عمل کروائیں، اور جو نئے نئے لوگ آنے والے ہوں ان کے ساتھ شفقت، جیسا کہ صبح بھی آپ کو حضرت قاری صاحب بتا رہے تھے کہ وہ مسجد میں پیشاب بھی کر دیں تو آپ اتنے غصے میں نہ آئیں۔ یہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ صبح کا درس یاد ہے؟ یاد آدھے سوئے ہوں گے، جاگ رہے تھے کہ اگر کوئی غیر معروف اجنبی آدمی مسجد میں آ کر پیشاب بھی کر دے تو آپ کیا کریں؟ اچھا صبر کریں گے۔ اچھا اگر کسی بیچارے کا بھول کر مسجد میں نماز پڑھنے آیا اور اس کو یاد نہ رہا، بھولا، اور وہ اپنا موبائل بند نہ کر سکا، تو آپ نماز پڑھ رہے ہوں، اس کا موبائل بجتا رہا، موبائل بھی ساز والا تھا، یہ اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے، تو سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ اس کے ساتھ سلوک کیا کریں گے؟ ہیں جی؟ اچھا
یہ ادھر بزرگ یہ بابے بھی کہتے ہیں نرمی اختیار کریں گے. دیکھو جی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نرمی اختیار کریں گے اور سکون سے کسی بھائی کو یہ بتا بھی دیں گے کہ اگر نماز کے اندر ہی یاد نہ رہے موبائل بج پڑے تو نماز کے اندر ہی موبائل کو بند کر لینے سے نماز میں خلل نہیں آتا. یہ ویسے فتوے تو ہمارے یہ ادھر بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہیں، لیکن چلو سبق سنانا کہ اگر نماز کے اندر آپ موبائل کو بند کر لیں تو اس میں نماز میں خلل اللہ کے فضل سے نہیں پڑے گا. بہرحال اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بھائیوں رفقاً، نرمی، آسانی، پیار کہا، بلکہ یہ آپ سارے کے سارے غصے کے ساتھ دیکھنے کی بجائے، آنکھیں نکال کر دیکھنے کی بجائے وہ کہے کہ پتہ نہیں آج خیر ہو، اس کی بجائے آپ یہ کہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، آدمی بھول جاتا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ الفاظ کہہ دیں گے جی آپ اتنا کہ میرے بھائی آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ کئی ساتھی آپ کو دیکھیں گے، آپ تشریف لایا کریں، کوئی بات نہیں، آدمی بھول جاتا ہے. میں ایک دفعہ جمعہ پڑھاتے پڑھاتے بھول گیا اور لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ آپ نا مسجد میں آتے ہوئے موبائل بند کر لیا کرو. اپنا بھول گیا، خطبے میں بج پڑا. ماشاءاللہ. نماز شروع کرنے سے پہلے سترے کا اہتمام اور قبلے کی طرف توجہ کا اہتمام اور نیت کا اہتمام. انما الاعمال بالنیات، نیت کا اہتمام. کئی ہمارے بھائی آتے ہیں اور جلدی آئے اور آتے کھڑے ہو کر اللہ اکبر. وہ بھائی کھڑے ہو کر تھوڑا سا توقف کریں اور سوچیں کہ میں کیا پڑھنے لگا ہوں، کس لیے پڑھنے لگا ہوں. استحضار کریں. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ نماز کے اندر خشوع قائم کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ نماز شروع کرنے سے پہلے ذرا دل کو حاضر کر کے سوچ کر کہ میں کیا سنتیں پڑھنے لگا ہوں، فرض پڑھنے لگا ہوں. کئی ہمارے بھائی کہتے ہیں جی گھر سے ہی نماز کی نیت سے ہی آئے تھے. او بھائی گھر سے نماز کی نیت سے آئے تھے، اب فرض پڑھنے ہیں، نفل پڑھنے ہیں. آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی، یہ ظہر کی رہ گئی تھی وہ آپ نے ظہر سے پہلے وہ پڑھنی ہے. اس لیے توقف کر کے دل کی حاضری بنائیں اور یہ بھی نیت کر لیں کہ ہم یہ عمل اللہ ذوالجلال کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. تو پھر آپ کہیں گے اللہ اکبر. اگر جماعت میں کھڑے ہیں تو پھر اللہ اکبر سے پہلے ایک اور چیز بھی ضروری ہے اور فرض ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ کیا جی؟ صف بندی، صف کو سیدھا کرنا. صف کو میں یہ عرض کروں گا حضرت محترم حضرت قاری صاحب حافظہ اللہ سے کہ جب ظہر کی نماز ہو تو ہر یہ سطر میں ایک ساتھی کی ڈیوٹی لگا دی جائے اور صرف 2-3 منٹ کے وقفے سے صف کو بالکل سیدھا کروا دیا جائے. اور جب پیچھے سے آوازیں آئیں کہ ان الصفوف قد استوت، کہ صفیں بالکل برابر ہو گئی ہیں، تو پھر اللہ اکبر کہا جائے تاکہ یہ ٹریننگ آپ کو اپنی مساجد میں جا کر لوگوں کو اس چیز پر لگانا آسان ہو جائے. یہ سنت بھی ہمارے دور میں مردہ ہو چکی ہے اور اس کو زندہ کرنا سب سے پہلا فرض یہ اہل حدیث کا ہے. سب سے پہلا فرض یہ اہل حدیث کا ہے. صف بندی کو خوبصورت بنائیں، سیدھا بنائیں، پاؤں سے پاؤں ملائیں، کندھے سے کندھا ملائیں، درمیان میں فاصلے نہ چھوڑیں. جس طرح اللہ کے فرشتے اللہ کے سامنے صفیں بناتے ہیں، اسی طرح یہاں زمین کے اوپر بھی اللہ کے سامنے نماز پڑھنے والے بھی اسی طرح صفیں بنائیں گے. اللہ ذوالجلال دیکھ کر خوش ہوں گے اور آپ کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے. صفوں کو سیدھا اور درست کرنا یہ بھی
نماز کا جماعت کی صورت میں بہت بڑا اہم فرض ہے۔ اللہ اکبر کریں اور دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر باندھ لیں، سینے پر۔ یہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 احادیث سیدنا وائل بن حجر ہیں، سیدنا حلب الطائی ہیں اور سیدنا حسن ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ حسن رحمہ اللہ، یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر علی صدری ہی سینے کے اوپر رکھتے تھے۔ وہ بھائی ذرا وہ آپ کے ساتھ بیٹھے، ہاں یہ پیار سے اٹھا دو، سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں اور کیا پڑھیں گے؟ سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھ لیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا یہ دعا پڑھ لیں، اور پھر بعد میں تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ و نفخہ و نفثہ۔ یہ آپ کو تعوذ یاد ہے؟ یہ نماز کا تعوذ ہے۔ آپ شاید عام دوسرا تعوذ پڑھتے ہوں گے، لیکن نماز کے اندر من ہمزہ و نفخہ و نفثہ یہ الفاظ ملانا۔ کیوں جی بابا جی سن رہے ہیں آپ؟ یہ الفاظ ملانا، یہ 3 لفظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور یہ آگے والے 3 الفاظ یہ نماز کا تعوذ مسنون اسی طریقے سے ہے۔ یہ پڑھیں اور پھر بسم اللہ پڑھیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور پھر کوئی 7 سورت ملائیں۔ جہری نمازی ہیں، امام کے پیچھے ہیں، ان سب کے احکامات الگ الگ ہیں۔ اور رکوع کو جائیں تو آپ ہاتھوں کو اٹھائیں، یہ رفع الیدین ہے، یہ اہل سنت کا شعار ہے، شعار اہل الحدیث، یہ اہل سنت کا شعار ہے۔ اس طریقے سے نماز کو ادا کرنا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بھی اور بعض صحابہ سے صحیح سند کے ساتھ موقوفاً بھی، دونوں طریقوں سے یہ روایت ثابت ہے کہ جب آدمی نماز میں ہاتھ اٹھاتا ہے رفع الیدین کرتا ہے، دیکھیے رفع الیدین کرتا ہے تو یہ کتنی انگلیاں اللہ کے سامنے خشوع کے لیے اٹھتی ہیں؟ 10 انگلیاں، اور ہر انگلی کے رفع الیدین میں ہر انگلی کے اٹھانے کے بدلے اللہ عز الجلال ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ رفع الیدین کرنے سے 10 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اور بہت سارے اس کے دلائل ہیں۔ آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ اب رکوع کیسے کرنا ہے؟ یہ عملاً خیموں کے اندر شاید کوئی وقت اگر یہ بچ جائے تو اس میں رکوع کر کے آپ سے یہ پوچھا جائے اور عملاً سکھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر دکھاتے اور کہے کہ مجھے دیکھو، اور پھر صحابہ میں یہ شوق تھا کہ وہ 10 بھی بیٹھتے تو آپس میں ان کی گفتگو یہ ہوتی تھی، تذاکروا صلاۃ رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کرتے کہ آپ نماز کیسے پڑھتے تھے۔ ایک صحابی ان میں سے سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگے جی میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں۔ دوسرے کہنے لگے ما کنت اعلمنا ولا اقدمنا صحبتا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی ہم سے پہلے صحابی بن گئے تھے، آپ کو کوئی ہم سے زیادہ علم ہے، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پڑھ کر دکھا دیتا ہوں، آپ دیکھیں۔ تو انہوں نے 4 رکعت نماز ادا کی، اور باقی پوری مجلس دونوں آنکھوں سے ان کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ کسی نے چیلنج بھی کیا ہو
اور پھر جن کو چیلنج کیا گیا ہو وہ صحابہ ہوں اور وہ دیکھ رہے ہوں، تو کیا کوئی چیز، کوئی سنت مخفی رہ سکتی؟ کوئی سنت مخفی نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے 4 رکعت پڑھی، سلام پھیرا تو سارے کے سارے کہنے لگے اللہ کی قسم ہم گواہی دیتے ہیں ہاکذا کانت صلاۃ رسول اللہ، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ انہوں نے رفع الیدین بھی کیا تھا۔ پتہ چلا یہ منسوخ نہیں ہوا، 10 صحابہ کو پتہ نہ چلا کہ یہ منسوخ ہو گیا، اور آج ہمارے دور کے علماء کو پتہ چل گیا کہ منسوخ ہو گئی۔ منسوخ نہیں ہوا۔ اور پھر انہوں نے پوری نماز، وہ احادیث کے اندر موجود ہے، آپ اس کو دیکھیں تو آپ نے رکوع کرنا ہے اپنی کمر کو بالکل سیدھا کر کے، سر اور کمر کو برابر کر کے، لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم حتی یقیم صلبہ فی الرکوع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کسی کی نماز کو اللہ قبول نہیں کرتے جب تک وہ رکوع کے اندر اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ کر لے۔ اتنا پیٹھ کو سیدھا کریں۔ یہ 4 فرض والے کو جگائیے ذرا۔ ہاں، یہ رکوع میں پیٹھ کو سیدھا کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے، بلکہ رکن ہے۔ ہمارے محدثین کا یہ موقف ہے، جس آدمی نے جلدی جلدی نماز پڑھی تھی اور آپ نے کہا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، پھر اس کو پڑھائی، پھر پڑھائی۔ اس نے جو کوتاہیاں کی تھیں اس میں ایک کوتاہی یہ تھی کہ اس نے رکوع کو بالکل سیدھا کر کے اعتدال سے کیا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تیری نماز ہی نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو، رکوع میں یہ کمر اور سر اس کو بالکل دبا کر اس کو سیدھا کرنا چاہیے، اور سبحان ربی العظیم یا اور جو دعائیں آپ کو یاد ہیں پڑھیں۔ پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ۔ آپ مقتدی ہوں یا امام ہوں، یہ بھی آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ بہت سارے مقتدی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ربنا لک الحمد کہنا ہے اور امام نے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، تو یاد رکھ لیں مقتدی بھی کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، سر اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ، اور جب سیدھا کھڑے ہو جائیں گے تو ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اور پھر سیدھے کھڑے ہو کر پھر آپ نے سجدے کے لیے زمین کی طرف جانا ہے، تو زمین پر پہلے گھٹنے رکھنے ہیں کہ ہاتھ رکھنے ہیں؟ ہاتھ رکھنے ہیں۔ یہ ہاتھ رکھنا پہلے زمین پر، یہ صرف مستحب ہے یا فرض ہے؟ فرض ہے۔ دلیل کیا ہے فرض کی؟ ہے جی کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ یہ بزرگ ادھر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ماشاءاللہ نصوص یاد ہیں۔ امام ابن حزم محلہ میں فرماتے ہیں فرض علی کل مصلٍ، ہر نمازی پر فرض ہے کہ جب وہ رکوع سے سجدے میں جائے تو پہلے ہاتھ رکھے، یہ فرض ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، کہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھے، یہ حکم ہے۔ اس لیے امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ یہ فرض ہے، آدمی اس کی مخالفت نہ کرے، پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے، اور پیشانی میں ذرا سجدہ تھوڑا سا نا جسم کو کھول کر، یعنی تھوڑا سا سر کو آگے کر کے، جو آج کل یہ 4 فٹ کی صف ہوتی ہے نا، 4 فٹ کی تقریباً صف ہوتی ہے، تو آپ اپنی پیشانی صف کے آخر پر لے جائیں تو پھر پورے اعضاء صحیح طریقے سے سنت کے مطابق سجدے میں سارے کے سارے جھک جاتے ہیں اور سجدہ صحیح طریقے سے ادا ہو جاتا ہے۔ ایک کمر بھی سیدھی ہو جاتی ہے اور دونوں ہاتھ بھی لگائیں،
दोनों पीछे से जो पाँव हैं उनको आपस में मिलाकर, उंगलियां मोड़कर किबले की तरफ करके, एड़ियां आपस में जोड़कर, पेशानी और नाक ये ज़मीन पर लगाकर अच्छी तरह टिकाकर सजदा करें। ये ऐसी हालत है कि आप उस वक्त अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। जो मांगेंगे अल्लाह आपको अता फरमा देंगे। जो मांगेंगे, ये सबसे ज़्यादा अल्लाह के कुर्ब वाली हालत है। और इसमें खूब अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की तस्बीह बयान करें, इस्तिग़फ़ार करें और दुआएं करें। पहले सजदे से सर उठाएं तो बैठ जाएं इत्मीनान से और अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, या रब्बि अग़फ़िरली, रब्बि अग़फ़िरली, ये दुआ सही सनद से ज़्यादा बेहतर और साबित है। इसको पढ़ें, फिर दूसरा सजदा करें और बैठकर जलसा इस्तिराहत जिसे कहते हैं, फिर आप दूसरी रकत की तरफ उठेंगे। बाकी नमाज वैसे अदा करेंगे और तशहुद में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये आप तशहुद याद कर लें। और आखिरी तशहुद में ये आप तशहुद पढ़ेंगे, फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुरूद शरीफ के बाद फिर क्या पढ़ेंगे? अच्छा, आप सिर्फ ये तबलीगी इज्तिमा में आए हैं कि कहीं पढ़ाते हैं? कहाँ पढ़ाते हैं? अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ तो जी उलमाए किराम शरीक हैं। तो ये उलमाए किराम में से ये फरमा रहे हैं कि दुरूद शरीफ पढ़कर फिर पढ़ेंगे रब्बि जअलनी मुकीम अस्सलाह। और ये सर फेर रहे हैं कि नहीं? और भी सर फेरते हैं कि नहीं? अच्छा, ये तो अजीब बात होगी। कोई कहता है जी रब्बे जअलनी पहले पढ़ेंगे, दूसरे सर फेरते हैं कि नहीं पढ़ेंगे। अब फैसला कहाँ से करवाएंगे? अच्छा, माशाअल्लाह जी। तो भाई ये तो आपकी बात है, हाँ, ये बात आप कहें जी अब हो गया झगड़ा, इख्तिलाफ हो गया, तो अब फैसला कहाँ से करवाएंगे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, आपने ये फरमाया है कि जब तुम आखिरी तशहुद में बैठो तो फिर क्या करो? तशहुद से फारग होकर, दुरूद शरीफ से फारग होकर, फलयतअव्वज़ बिल्लाहि मिन अर्बा, पहले 4 चीज़ों से पनाह मांगो। 4 चीज़ों से पनाह मांगो। ये अब आप याद कर लें और जहाँ आप पढ़ाते हैं वहाँ जाकर आप ये सुन्नत सिखाएं। 4 चीज़ों से पनाह मांगो। जो आपको दुआ याद है उसको याद करें, बल्कि उसके अमर की वजह से। फलयतअव्वज़ बिल्लाह, ये अमर है। इस अमर की वजह से बाज़ उलमा का ये मौक़िफ़ है कि जो शख्स नमाज के अंदर तशहुद में 4 चीज़ों से पनाह नहीं मांगता उसकी नमाज नहीं, इसलिए कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म और आर्डर को छोड़ दिया है। इमाम इब्न हज़म हैं, इमाम ताऊस थे, उनका बड़ा यहाँ सख्त मौक़िफ़ था। और इसके बाद सुम्मा लियतख़य्यर मिन अद्दुआ अजबहु इलैहि, फिर जौन सी दुआ उसको पसंद है वो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से मांग ले। तो बहरहाल तशहुद पढ़कर, दुरूद शरीफ पढ़कर फिर 4 चीज़ों से पनाह मांगी। यह आपने भूलना नहीं है, ये सबक लेकर जाएं। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। ये सारी दुआ आप याद कर लें अगर याद नहीं है। और फिर इसके बाद अहादीस में ये तफसील है, सुम्मा लियतख़य्यर मिन अद्दुआ अजबहु इलैहि। हाँ, अगर उसको रब्बि जअलनी पसंद है तो ये दुआ पढ़ सकता है। सुम्मा लियतख़य्यर में ये दुआ भी आ जाती है, लेकिन ये दुआ वो शख्स पढ़ेगा जिसके वालिदैन मुसलमान हों, जिसके वालिदैन मुसलमान हों। अगर कोई नौ मुस्लिम है, अगर कोई नौ मुस्लिम है तो उसको तो ये दुआ पढ़ने की वैसे ही इजाज़त नहीं, उसको ये दुआ पढ़ने की वैसे ही इजाज़त नहीं है, इसलिए कि
قرآن مجید کا حکم ہے کہ جس کے والدین کافر ہیں وہ ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، اور یہ دعا بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہے، وہ اس وقت یہ کرتے تھے جب تک اللہ نے ان کو روکا نہیں تھا، جب تک اللہ نے ان کو روکا نہیں تھا، اور جب روک دیا تھا تو پھر انہوں نے یہ دعا پڑھنا چھوڑ دی تھی، یہ دعا چھوڑ دی تھی۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، تو یہ دعا پڑھ لیں، اور اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت یہ پڑھ لیں، اللہم انی ظلمت نفسی یہ اس جگہ پر پڑھ لیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ آپ سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر آپ پوری گردن اچھی طرح دائیں طرف یہ گھما کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر سلام پھیر کر ایک دفعہ اونچی آواز سے اللہ اکبر، اور 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور فجر کے درس میں حضرت محترم قاری صاحب نے آپ کو ایک اور بھی دعا سکھائی تھی جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے، اسی کا انی احبک یا معاذ، اے معاذ مجھے آپ سے محبت ہے، میرے ماں اور باپ آپ پر فدا ہو جائیں، انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، پھر آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا اسی کا یا معاذ، کہ معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ کسی بھی ہر فرض نماز کے بعد آپ نے اس دعا کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ دعا آپ کو صبح قاری صاحب نے سکھائی، یاد ہے کہ بول گئے؟ اچھا آپ کو بھی یاد ہے جی بابا جی؟ اچھا یاد کریں نا، پھر یہ دعائیں آپ یاد کریں، اور بھی کئی یعنی مسائل ہیں، اللہ ذوالجلال ہم سب کو توفیق دے کہ اس اجتماع میں آئے ہیں کچھ لے کر جائیں، ایک فکر لے کر جائیں، ایک تڑپ لے کر جائیں، اور یہ جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں اللہ کے دین کی دعوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا یہ نور، یہ آپ گھر گھر میں، محلے محلے میں، اور قریہ قریہ میں، ملک ملک میں اس کو پھیلانے کے لیے محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنے دین کا بول بالا فرمائے، اللہ ذوالجلال ہمیں پسند فرما لے کہ ہم اس کے دین کے سپاہی بن جائیں، اور اس کے قرآن اور سنت کو پھیلانے کے لیے، اپنی نجات کا ذریعہ بنانے کے لیے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔